میم یہ سرکار بنام علیم عزیز والے کیس میں کمپلیننٹ کی طرف سے اپلیکیشن آئی ہے جن کے ایک وٹنس پہ 2 ڈیٹس پہلے ان کی ایویڈنس کمپلیٹ ہو گئی تھی. انہوں نے اپلیکیشن دی ہے اسی وٹنس کو ہاسٹائل ڈکلیئر کرنے کی. یہ وہی وٹنس ہے جس کے اوپر ہماری کراس ایگزامینیشن ہو گئی تھی یا یہ اس کی کراس ایگزامینیشن ابھی رہتی ہے؟ میم اس کی کراس ایگزامینیشن کمپلیٹ ہو گئی تھی 2 ڈیٹس پہلے. آپ کو پتہ ہے کسی بھی گواہ کو ہاسٹائل ڈکلیئر کرنے کے لیے ہر وقت موزوں وقت نہیں ہوتا. ایپکس کورٹ نے مختلف اوقات میں مختلف ججمنٹس میں اس پرنسپل کو لے ڈاؤن کیا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک ججمنٹ آئی ہے بلوچستان ہائی کورٹ کی 2026 میں، جس میں اس بات کو ایک دفعہ پھر سے ریٹریٹ کیا گیا ہے کہ کسی بھی گواہ کو ہاسٹائل ڈکلیئر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کراس ایگزامینیشن ابھی پینڈنگ ہو. یعنی کہ جیسے ہم ملزم کی طرف سے تھے اور ہم ان کی کراس ایگزامینیشن کر رہے تھے اور ہم نے ان کے گواہ کے اوپر ایسے سوالات پٹ کیے کہ ان کے کیس کو ہم نے شیک کر دیا، اس کی کریڈیبلٹی کو شیک کر دیا گواہ کی. لیکن اب اس گواہ کی کریڈیبلٹی شیک ہونے سے ان کے کیس پہ جو امپیکٹ پڑا تو اب وہ انسیکیور ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ گواہی ہاسٹائل ہے. لیکن اب وہ ہماری جرا کو مکمل ہونے کے بعد اس کو ہاسٹائل ڈکلیئر کرنے کی درخواست نہیں دے سکتے. جرا مکمل ہونے کے بعد جو وہ درخواست دے سکتے تھے وہ ری ایگزامینیشن کی درخواست تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے ری ایگزامینیشن کا بھی اسکوپ کوئی انلمیٹڈ انفینٹ نہیں ہے. ری ایگزامینیشن بھی صرف اس حد تک آپ سیکھ کر سکتے ہیں جس حد تک آپ یہ پروف کر سکیں، یہ ثابت کر سکیں عدالت کو کہ ملزم کے وکیل نے جب جرا کی تو کچھ ایسے حقائق سامنے لے کر آیا جس کی تفصیلات یا اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ میں دینا ضروری سمجھتا ہوں. صرف ایسی صورت میں ٹو دیٹ ایکسٹینٹ صرف اس حد تک وہ ری ایگزامینیشن کر سکتا ہے. اور ہمارے کیس میں یہ جو درخواست جرا کے بعد آئی ہے یہ تو انٹرٹینیبل ہی نہیں ہے، ڈسمس ہو جائے گی. میم ہمارے کیس میں تو یہ اپلیکیشن ڈسمس ہو جائے گی. فار ایگزامپل اگر یہ اپلیکیشن آ جاتی کراس ایگزامینیشن کے دوران اور وہ الاؤ ہو جاتی تو کیا اس صورت میں وٹنس کی ساری اسٹیٹمنٹ ڈسکارڈ ہو جاتی؟ ہاسٹل وٹنس کی اسٹیٹمنٹ کو ان ٹوٹو ڈسکارڈ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اب یہ دیکھا جائے گا جب ہاسٹل وٹنس کے اسٹیٹمنٹ کو وے کیا جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ کون سا ایسا پورشن ہے اس کا جو ریلائبل ہے اور کون سا ایسا پورشن ہے جو ریلائبل نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک ہاسٹل وٹنس نے اسٹیٹمنٹ دی اور اس کے اندر کچھ پارٹ آف اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کورابوریٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، مختلف ایویڈنسز جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز آئے اور وہ کورابوریٹ ہو گیا، لیکن کچھ پورشن جو ہے اسٹیٹمنٹ کا وہ ایسا تھا جو کہ کورابوریٹ نہیں ہو سکا. ایسے حصے کو عدالت ڈسکارڈ کر سکتی ہے لیکن باقی اسٹیٹمنٹ کو وہ استعمال کر سکتی ہے. جو عدالت نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہیں ود کوشن. ہاسٹل وٹنس کی اسٹیٹمنٹ استعمال ہو سکتی ہے مگر احتیاط سے، ود کوشن استعمال ہوگی. یہ بالکل وہی اصول ہے جو کسی بھی عام وٹنس کی اسٹیٹمنٹ کو پرکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کیس میں عدالت سفٹنگ دا گرین فرام دا شیف والا رول استعمال کرتی ہے اور چھانٹتی ہے، بیسیکلی ایک چھاننی لگاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کتنا حصہ جو ہے وہ ریلائبل ہے اور کتنا ریلائبل نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر بار گواہ کا اپنے خلاف گواہی دینا یا اپنی اس پارٹی کے خلاف بیان دے دینا جو کہ اس کو بطور گواہ لے کر آئی ہے، ایسے گواہ کو ہمیشہ ہاسٹل وٹنس نہیں کہتے. سپریم کورٹ نے 2025 کی ججمنٹ میں ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ نے یہ بتایا کہ دیر از another type of a witness جس کو ہم ریٹریکٹڈ وٹنس کہتے ہیں. یعنی کہ ہاسٹائل وٹنس وہ وٹنس ہوتا ہے جو ڈیلیبریٹلی انٹینشنلی ڈیویٹ کر جائے اس اسٹیٹمنٹ سے، اس بیان سے جو اس نے یا تو آلریڈی دے رکھا ہے یا اس نے دینا تھا، ٹھیک ہے، جو اس نے دیا ہے ابھی ریسنٹلی. جیسے کرمنل کیسز کی ہم بات کر رہے ہیں تو 161 کا بیان پہلے اس نے کچھ اور کہا، جب وہ یہاں بیان ریکارڈ کرانے آیا تو کچھ اور کہا، یا اگر سیم وہی بیان دیا تو کراس ایگزامینیشن میں بالکل الٹ بات کر دی. جو مین اس کا بیان تھا وہ اس سے کمپلیٹلی ڈیویٹ کر گیا اور ڈیلیبریٹلی کر گیا. ایسا گواہ تو ہاسٹائل ہوتا ہے، ایسے گواہ کو ہم ہاسٹائل وٹنس ڈکلیئر کروا سکتے ہیں. لیکن اگر ایک ایسا گواہ ہے جس کو دوران جرا جیسے ہمارے کیس میں ہوا، اگر کوئی دوران جرا اس سے کوئی ایسی باتیں اگلوا لیتا ہے، انکشاف کروا لیتا ہے جس سے اس کے بیان میں انسرٹنٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. جیسے میں نے آپ کو ججمنٹ کا حوالہ دیا، اس ججمنٹ میں ایک کمپلیننٹ نے ایک بندے کو نومینیٹ کیا کہ فلاں بندے نے، اے بندہ ہے جس نے ایک بندے کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ میں بہت زیادہ تفصیل تو نہیں ہے اس کیس کی، میں اندازہ اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے اندازہ لگا کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسے اس سے لیٹر سٹیجز پہ یقیناً جرا ہوئی ہوگی اور جرا کے دوران اس نے کچھ ایسی باتیں کہیں جس سے اس کے پرپیٹریٹر کی آئیڈینٹی جو ہے وہ انسرٹنٹی میں چلی گئی. آسان الفاظ میں جس بندے کو اس نے نومینیٹ کیا تھا کہ یہ قاتل ہے، اس نے قتل کیا ہے،
لیٹر سٹیجز پر اس سے جو سوالات پوچھے گئے اب اس کے جوابات جو ہیں وہ انسرٹنٹی کریٹ کر گئے. جیسے فار ایگزامپل اس سے سوال پوچھا گیا ہو کہ کیا اس وقت جب آپ نے اس کو دیکھا تھا وہاں پر انف لائٹ موجود تھی, ڈسٹنس کتنا تھا, کیا آپ نے اس کو چہرے سے پہچانا تھا, جو قدبت آپ نے بتایا کیا اس قدبت کے اور لوگ نہیں ہو سکتے. اگر اس نے کہا کہ ہاں ہو سکتے ہیں اور وہ لائٹ کم تھی اور فاصلہ زیادہ تھا, تو ایسی صورت میں جو کنکلوژن نکلا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس نے اس بندے کو صحیح سے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. اب ایسی صورتحال میں اس گواہ کو ہم ہاسٹائل وٹنس نہیں کہہ سکتے, کیونکہ دوران اجرا اگر اس نے انسرٹنٹی کی بنیاد پر کچھ ایسی باتیں کہیں یا اس سے اگلوا لی گئیں تو وہ ریٹریکٹڈ تو ہو سکتا ہے, بٹ وہ ہاسٹائل وٹنس نہیں ہے. وہ ریٹریکٹ کر گیا, پہلے اس نے کہا کہ ہاں میں نے اس پرپیٹریٹر کو پہچانا تھا, میں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا, لیکن لیٹر سٹیجز پر اس نے کہا کہ شاید یہ نہ ہو, تو ایسی صورت میں وہ ہاسٹائل وٹنس نہیں کہلاتا. میم ابھی ہم ہاسٹائل وٹنس کو کرمنل لا میں ڈسکس کر رہے تھے اور اس کے پرنسپلز ڈسکس کر رہے تھے, تو کیا سول لا میں بھی یہی پرنسپلز اپلیکیبل ہوں گے ہاسٹائل وٹنس کو ڈکلیئر کرنے کے لیے؟ دیکھیں پرنسپلز تو سیم ہے ہاسٹائل وٹنس کے لیے, کیا وہ سول لا ہو یا کرمنل لا ہو, لیکن ہاں ان کا امپیکٹ ضرور فرق ہو سکتا ہے. اب دیکھیں جو سول لا ہے وہ اس کا جو پیرامیٹر ہے کسی بھی ایویڈنس کو یا کیس کو ثابت کرنے کا, وہ اس کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ ہے بیلنس آف پروبیبلٹیز, یا آپ اس کو پریپونڈرنس آف ایویڈنس بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ بیلنس آف پروبیبلٹیز کا مطلب ہے کہ ایک ایسا ترازو ہے, ایک ایسا توازن ہے, ایک ایسا ترازو موجود ہے, بیلنس موجود ہے جس کے اندر عدالت جو ہے وہ مدعی اور مدعا دونوں کے ایویڈنسز کو وے کرے گی, ان کو تولے گی اور دیکھیے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے. جس کا پلڑا بھاری ہوگا عدالت کا اوپینین اس کی طرف لین کرنے کا چانس ہوگا. اب سول کیسز کو ثابت کرنے کے لیے موسٹلی ہم جس شہادت پر رلائی کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک بہت بڑا اس کا جو پورشن ہے وہ دستاویزی ثبوت پر منحصر ہوتا ہے, مشتمل ہوتا ہے. اب دستاویزات اگر موجود ہیں, دستاویزی ثبوت موجود ہیں, اور اگر کوئی ایک وٹنس ہاسٹائل ہو بھی جاتا ہے تو شاید وہ اس ایک بڑی پکچر, سول کیس کی بڑی پکچر کو بہت زیادہ امپیکٹ نہیں ڈالے گا, کیونکہ عدالت کیا کر رہی تھی, بیلنس آف پروبیبلٹیز میں جا رہی تھی, عدالت وے کر رہی تھی کہ کس کا پلڑا بھاری ہے. تو اگر ایک وٹنس ہاسٹائل ہو جائے تو شاید اس کا اتنا وہ امپیکٹفل نہ ہو. آن دی ادر ہینڈ ہم آ جاتے ہیں کرمنل کے اوپر. اب ہم اگر کرمنل لا کی بات کریں تو کرمنل لا میں بیسکلی دو پرنسپلس کو ہم فالو کرتے ہیں. ایک پرنسپل ہے کہ پروسیکیوشن کے اوپر برڈن آف پروف ہے اور اس نے اپنا برڈن آف پروف ڈسچارج کرنے کے لیے بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ جانا ہے. اور دوسرا پرنسپل جو ہم فالو کرتے ہیں وہ ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا, یعنی کہ ایکیوزڈ کو کوئی بھی ڈاؤٹ بینیفٹ دے سکتا ہے اور وہ بری ہو سکتا ہے. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی وٹنس ہاسٹائل ہو گیا ہے, جیسے ہم امپیکٹ کی بات کر رہے تھے کہ سول میں اور کرمنل میں امپیکٹ فرق ہوتا ہے. اب کرمنل کیسز میں کیس ثابت کرنے کا جو پیرامیٹر ہے وہ موسٹلی اورل ایویڈنس پہ ریلائی کر رہا ہوتا ہے, اور اس میں اورل ایویڈنسز ہوتی ہیں, یعنی کہ دستاویزی ثبوت نہیں ہوتے. ریئرلی اس کے اندر کسی کے اندر فورینسک رپورٹ ہوگی, کسی کے اندر بیلسٹک رپورٹ ہوگی, میڈیکل رپورٹ ہوگی, ان کے علاوہ دستاویزی ثبوت وہاں پر نہیں ہوتے. تو کسی بھی کرمنل کیس میں کسی بھی وٹنس کا ہاسٹائل ہو جانا شاید بہت زیادہ امپیکٹفل ہوگا رادر دین اے سول کیس. اسی لیے ہمارے جو کمپلیننٹ ہے اس نے ہمارے کیس میں اپنے گواہ کو ہاسٹائل ڈکلیئر کرنے کی درخواست دی ہے تاکہ وہ اس کی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ شیک کر سکے اور وہ جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیں جانے والا تھا اس کو وہ کم کر سکے اور وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمارے حق میں نہ جائے. لیکن انٹرسٹنگلی ان ججمنٹس کے اندر یہ بات بھی بڑی واضح طور پہ لکھی گئی ہے کہ اپنے ہی وٹنس کو کراس ایگزامن کر کے اس کی کریڈیبلٹی کرمنل کیسز میں بہت زیادہ فروٹفل نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ تعالی یہ درخواست ڈسمس ہو جائے گی انشاءاللہ. تھینک یو میم.